السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعد اللہ رحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری 360۔ ناظرین، جیسے ہی ہمارے ذہن میں ایک الیکٹرانک میڈیا، پیپر میڈیا کی بھرمار تھی، پیپر میڈیا بھرمار ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کی جان پہچان کے لیے آج تاریخ کے ہم اس سبق کو، اس چیپٹر کو کھولنے جا رہے ہیں جس میں اس کے موجد، اس کے بانیوں کا ذکر آئے گا، جس میں جنوری 1926 کو اسکاٹ لینڈ کے ایک موجد جان لوبی نے ٹیلی ویژن کا تجربہ کیا۔ پاکستان دنیا کا 92واں ملک تھا جو ٹی وی نشریات کے نقشے پر ابھرا۔ کراچی 1952 ملک کا دارالحکومت تھا۔ ان دنوں وزیر اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری اپنے اعلیٰ افسران کو ایک فائل پیش کرتے ہیں۔ اس فائل پر فوری توجہ کا سٹیکر چسپاں تھا۔ اس فائل میں ملک میں ٹیلی ویژن کے قیام کی تجویز پیش کی گئی، لیکن اعلیٰ افسران ملکی وسائل میں کمی اور ضروری فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے تجویز کو فوراً رد کر دیا گیا۔ اس طرح یہ پودا بن کھلے مرجھا جاتا ہے۔ کراچی میں موجودہ سینٹرل ڈیل کے قریب ہونے والی تیسری بین الاقوامی نمائش کے امریکی پویلین میں 5 سپٹمبر کو ٹی وی کی نشریات پیش کی گئیں۔ پاکستان کے اس وقت کے قائم مقام گورنر جنرل سکندر مرزا نے 16 سپٹمبر 1955 کو تیسری بین الاقوامی نشریات کا افتتاح کیا۔ بعد میں انہوں نے امریکی پویلین کے اسٹوڈیو میں تقریر کرتے ہوئے کہا، میں نے ٹی وی اسٹوڈیو کا دعوت نامہ اس لیے قبول کیا کہ حکومت پاکستان ٹی وی کو بہت ضروری سمجھتی ہے۔ 5 اکتوبر 1960 کو کابینہ نے تعلیمی مقاصد کے لیے ملک میں ٹی وی کے قیام کی منظوری دے دی۔ 1961 میں صدر ایوب خان نے جب انہوں نے جاپان کا دورہ کیا، وہ جاپان میں ٹی وی کی ترقی سے انتہائی متاثر ہوئے۔ اس سال نومبر میں کولمبو پلان کے جاپانی ماہرین حکومتی دعوت پر پاکستان آئے۔ اس وقت ملک میں ٹی وی کے قیام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ 1962 کے عوامل میں انہوں نے پاکستان ایک اپنی ایسی رپورٹ حکومت پاکستان کو پیش کی جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن جو ہم دیکھتے ہیں وہ تعلیم تک محدود نہ رہا جائے، اس کے مقاصد، اس کو متعارف اس طرح سے کروایا جائے کہ دوسری طرف ٹیلی ویژن کو نجی، تجارتی اور دیگر مقاصد کے لیے نمائندوں کا جو اظہار خیال تھا کہ اس کے استعمال کو کرنا طائش ہوگا، جو اپوزیشن جماعتوں کا تھا۔ 1962 میں کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل فیئرز PIF کے عنوان میں ایک بین الاقوامی نمائش لگائی گئی۔ اس نمائش میں فلپس الیکٹرانکس کمپنی نے تجرباتی ٹیم اسٹیشنز قائم کیے۔ پورے شہر میں مختلف مقامات پر لگ بھگ 200 سیٹ جو ٹیلی ویژن کے تھے فرمائش پر، عوامی فرمائش پر رکھے گئے۔ اس اسٹیشنز کو جنوری 1963 تک جاری رکھا گیا۔ اس زمانے میں حکومت پاکستان نے ٹی وی کے قیام کے لیے پیشکش طلب کی۔ اس سلسلے میں 8 اداروں نے دلچسپی ظاہر کی، جس میں 3 غیر ملکی ادارے بھی شامل تھے۔ ٹی وی پلاننگ سیٹ قائم کیا گیا جو ڈائریکٹر جنرل آف پاکستان کا ایک جز تھا۔ جون 1964 کو کولمبو پلان کے تحت حکومت جاپان کی ہدایت پر جاپان کا ایک وفد پاکستان 2 مہینے کی شب و روز محنت کے بعد 5 اراکین نے 20 اکتوبر 1964 کو ٹی وی پروجیکٹ ان پاکستان کے نام سے ایک طویل رپورٹ، ایک طویل حکومت کو ادھر سے NEC جو کہ جاپان کی کمپنی تھی، اور انہوں نے اسلم اظہر صاحب کو ٹی وی کے قیام کے لیے تیاریاں شروع کروانے کا کہہ دیا، اور اسلم اظہر صاحب نے زور و شور سے 1 مئی 1964 کو پروگرام ڈائریکٹر کے طور پر متعارف خود کو کروایا، جو تھیٹر اور ریڈیو کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ آرٹ کونسل الحمرا کی جگہ کرائے پر شیڈ حاصل کیے، جس کو ہم نے پرومو میں بتایا تھا کہ وہ شیڈ در حقیقت ایک ٹینٹ کے نیچے تھے، جو کافی دیر تک سلسلہ جاری رہا، جس میں اسلم اظہر صاحب اور طارق عزیز صاحب اس کو کنٹینیو کاسٹنگ کرتے رہے۔ ٹی وی کا دفتر قائم کیا گیا تھا۔ ادھر ریڈیو پاکستان کے پچھلے حصے میں اسٹوڈیو کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ بعد میں اسلم اظہر جو ان کے ساتھی بھی آرٹ کونسل سے یہاں ایک ٹینٹ میں منتقل ہو گئے، اور جاپانی پاکستانیوں کا یہ جذبہ تعمیر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے صرف 28 دنوں میں وہ کچھ کر دکھایا جو مہینوں میں ناممکن تھا۔ اسلم اظہر نے اپنی ٹیم کو ایک وسعت شروع کر دی۔ نسیم مرزا اور انیس احمد صاحب کیمرے کی آنکھ بن گئے۔ اس طرح یہ لوگ ملتے گئے اور ایک کاروان بنتا گیا۔ لوگوں میں بے چینی بڑھتی گئی۔
ٹیلی ویژن کا انتظار ہونا شروع ہو گیا، اور یہاں تک کہ اینٹینا کی سمتیں درست کرنا شروع کر دی۔ پھر 26 نومبر کو پی ٹی وی کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح اس وقت کے صدر مملکت ایوب خان کے ہاتھوں ہوا۔ لہذا ناظرین، اس کے بعد ہم اسی شو کے اینڈ پر، اور اگلی ایپیسوڈ جو ہماری آئے گی، ہم اس میں بتائیں گے طارق عزیز صاحب کے وہ ایام جو بچپن کے تھے، کس طرح سے ان کے گھر کو جلایا گیا، کس قسمہ پرسی سے وہ منٹ گمری جو آج کا ساہیوال ہے وہاں پر منتقل ہوئے، اور اپنے آپ کو کیش کروانے کے لیے کس طرح سے لاہور کی سڑکوں پر، پارکوں پر اور جگہ جگہ پر رہے۔ یہ ہمارے انشاءاللہ آپ اگلے انٹرو میں اور اگلے پروگرامز میں دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک دینے کا۔